ٹھیک ہے، یہ 15ویں پارے کے آخر میں ہے، 16ویں پارے کے شروع میں ہے. اس کے بے شمار فضائل بھی ہیں، اس کی تلاوت بھی کیا کریں. ہر جمعے کو کوشش کر کے اس کی تلاوت کریں. روایتوں میں آتا ہے جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کو دوبارہ پڑھتا ہے نا سورہ کہف، تو دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے. یہ سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 12 رکوع ہیں، 111 آیتیں ہیں، 1577 کلمے ہیں اور 6360 حروف ہیں. سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی تو گھر میں ایک جانور تھا، وہ بھی بھٹکنا شروع ہو گیا. انہوں نے سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا. ان صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فلاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو. وہ بادل سکینہ تھا، وہ سکون کا بادل تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا تھا. تو سورہ کہف یہ سکون کا، یہ برکت کا باعث ہے. اور ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے. اچھا، اس سورت میں تلاوت کے فضائل تو اپنے ہیں. اس سورت سے ایک ہی سورت میں 3 کمال کے واقعات ہیں. ایک تو وہی کہف، غار، کہف کہتے ہیں غار کو، غار والا واقعہ ہے. ایک اس کے اندر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ. اللہ اکبر، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ نارتھ، تینوں جگہوں کا آپ نے سفر کیا، دنیا کے 3 کونوں کا آپ نے سفر کیا، اور جو آپ نے وہاں ایکسپیرینس کیا، کمال کی باتیں، اور ان کی پھر وہاں کیسے ملاقات ہوئی، یاجوج ماجوج کو کیسے پایا اور کس طرح اس کو جا کے انہوں نے بلاک کیا، یہ سارا واقعہ اس صورت میں موجود ہے. اور تیسرا اس میں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ایک بڑی کمال کی ملاقات ہے، اس ملاقات میں کیسے کیسے واقعات ہیں. یعنی میں یقین کریں میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو سورہ کہف کے تینوں واقعات سناتا، لیکن یہ سب چیزیں ڈیفائن کرنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ کے اور میرے قرآن میں سب موجود ہے. اچھا، ایک اور بات بتاؤں کہ یہ اصحاب کہف پر یا اس واقعے پر جو بھروسہ یا ایمان یا عقیدہ ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. یہ دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی 7 سلیپرز کہلاتے ہیں، 7 سونے والے. تو 7 سلیپر کا بورڈ لگے ہوئے ابھی، تو وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں بھی ان اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے. اب یہ کون تھے، یہ کیا تھے، اب ذرا یہ واقعہ سنیے گا، پھر میں انشاءاللہ اس کے تحت کیا سبق ملتا ہے ہم سیکھیں گے کیا، میں اس پر ڈسکس کروں گا. اصحاب کہف جو تھے یہ شہر افسوس کے شرفا تھے، بڑے نیک لوگ تھے. جو شہر کا نام تھا افسوس، اور جو بادشاہ تھا اس کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے، یہ بت پرستی سے بیزار تھے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے تھے. اچھا، وہاں پر جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم بھی تھا اور بت پرستی کے لیے بڑا انفسائز کرتا تھا. جو بت پرستی نہیں کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا. اچھا، اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا. آج آپ کو ایک اور بات سمجھ آئے گی کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑی دقیانوسی باتیں کرتا ہے، تو ایکچولی دقیانوس جو یہ لفظ ہے یہ بادشاہ کا نام تھا، اور چونکہ وہ ہزاروں سال پرانا بادشاہ ہے تو آج بھی اگر کوئی پرانی باتیں کرتا ہے، اولڈ ایج کی باتیں کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ دقیانوسی باتیں کر رہا ہے. ایکچولی یہ اسی کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا، مگر وہ بڑا ظالم تھا. تو یہ لوگ جب دیکھا کہ یہ ہر مسلمان کو مار رہے ہیں، ہر ایمان والے کو مار رہے ہیں اور بت پرستی کے لیے ظلم کر رہے ہیں، تو ان 7 لوگوں نے کیا پلان کیا کہ ہم بادشاہ کے ظلم و ستم سے چھٹکارا پا کر شہر سے باہر چلے جاتے ہیں. وہ باہر گئے اور جا کر ایک ویرانے میں ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی. اس زمانے میں ہوٹل اور یہ بلڈنگیں تو ہوتی نہیں تھی، ہزاروں سال پرانی بات ہے. تو بہرحال اب یہ غار میں گئے اور وہاں پر جا کر آرام کیا، تھکے ہوئے تھے تو سو گئے. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تقریباً 300 برس سے زیادہ عرصے کے لیے سو گئے. یہ سوئے تو اٹھے ہی نہیں. اللہ اکبر. اچھا، ادھر حالات بدلتے رہے. بادشاہ کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں اور یہ مجھ سے چھپ کر گئے ہیں، بڑا ناراض ہوا اور اس نے اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ اس غار پر ایک دیوار بنا کے اس کو بند کر دو، یہ اندر ہی بھوکے پیاسے مر جائیں. تو جس بندے کو یہ آرڈر دیا گیا تھا نا وہ تھوڑا سا خدا ترس آدمی تھا. اس نے کیا کیا کہ ان 7 اصحاب کہف کے نام لکھے، پوری بات لکھی کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، بادشاہ کے ظلم سے جا کر اندر چھپے ہیں، اور ان کا یہ واقعہ ہے. ایک تختی لکھی، ایک صندوق کے اندر اس غار کے ساتھ دیوار میں اسے دفن کیا اور ایک دیوار کھڑی کر دی. حکم تو تھا بادشاہ کا. اب باہر والے لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھوکے پیاسے اندر مر گئے. بہرحال ادھر بادشاہ کا انتقال ہوا، پھر دوسرا بادشاہ آیا، تیسرا بادشاہ، دور بدلتا گیا. اور یہاں جناب یہ سوئے رہے ہیں. آفٹر 300 ایئرز کیا ہوا کہ ایک اور بادشاہ آیا جس کا نام تھا بیدروس. وہ بڑا نیک دل بادشاہ تھا، ایمان والا بادشاہ تھا، اللہ پر ایمان لاتا تھا. مگر اس کے دور میں ایک عجیب و غریب فتنہ کھڑا ہوا. کچھ لوگوں نے یہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ شک پیدا کرنا شروع کر دیا، کمپلین کرنا شروع کر دی، آرگیومنٹ شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے. اب بادشاہ بڑا نیک دل آدمی سمجھاتا لوگوں کو، لوگ اس کی بات کم سنتے، اس فتنے کی بات زیادہ سننے لگے. تو بادشاہ تہجد کی نماز میں رو رو کے اللہ سے دعا کرتا کہ میرے مولا کوئی ایسی نشانی عطا کر دے، کوئی ایسا اشارہ عطا کر دے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. اللہ کی شان دیکھیں. اس بادشاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی غار ہے اس کے شہر کے قریب جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں. سینکڑوں سال گزر گئے نا. اب اللہ کی شان دیکھیں اس بادشاہ کی، وہ گریہ بازاری، وہ دعائیں کیسی رنگ لائیں.
کہ ایک چرواہا جو تھا بکریاں چراتے چراتے اس غار کے قریب پہنچا. اب قریب پہنچا تو دیوار 300 سال پرانی ہو گئی تھی, تو دیوار دھڑام سے گری. جیسی غار کے اندر اس نے دیکھا تو وہ گھبرا کر دوڑ پڑا. اچھا یہاں جیسی دیوار گری تو ان بندوں میں سے وہ 7 افراد اٹھ گئے. اچھا وہ اٹھے تو وہ سمجھے ہم 2 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے سو کر اٹھے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے نماز وغیرہ پڑھی, اب بھوک لگ رہی ہے تو ایک ساتھی کو کہا ذرا جانا باہر اور دیکھ بھال کر بادشاہ دقیانوس کے سپاہی کہیں پکڑ نہ لیں, کھانا لے کر آ جائے. وہ بندہ چھپتے چھپاتے بازار گیا تو سارے بازار کا ماحول ہی الگ, عمارتیں الگ. بہرحال اتنا اس کو خیال نہیں آیا. اسے جا کر ایک دکاندار نان بائی جو روٹی بیچنے والا تھا اس کو اس نے پیسے دیے کہ مجھے کچھ روٹیاں چاہیے. تو نان بھائی نے جب وہ پیسے دیکھا کہ یہ سکے کہاں سے آ گئے, یہ تو کرنسی ختم ہو گئی تھی, 300 سال پرانی کرنسی تھی. تو کہا یہ پیسے تو ہمارے یہاں نہیں چلتے, کس زمانے کے پیسے لے کے آئے؟ بھائی یہی تو پیسے ہیں, کل تو ہم نے پیسے لے کے گھر میں گئے, آج تمہیں دے رہے تم کہہ رہے پیسے نہیں چلیں گے. اچھا یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کہاں ہے آج کل؟ وہ جو اصحاب کہف میں سے ایک بندہ تھا وہ پوچھتا ہے کہاں سے, کون دقیانوس؟ اس زمانے کا تو کوئی بادشاہ یہاں پر نہیں ہے. اب وہ حیران کہ بادشاہ کل تو ہم جا کے گھر میں گئے, آج بادشاہ کی کو پہچان نہیں رہا, کرنسی ہماری چل نہیں رہی. ادھر وہ نان کے ہر حرف کے بدلے, ہر آیت کے صدقے, ہر سورت اور ہر پارے کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. بالخصوص امت مسلمہ پر جو مشکل وقت آیا ہوا ہے, مسلمان خوف میں تکلیف میں مبتلا ہیں, رب کریم سے دعا ہے کہ اے بدر کے میدان میں فرشتوں کی فوج بھیجنے والے مولا مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما, اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما. بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان کے بسنے والے رہنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما اور پاکستان کی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جس کا خود قرآن مجید فرقان حمید ہمیں حکم دیتا ہے. قرآن میں بہت سارے احکام ہیں. چونکہ آج تکمیل قرآن کی محفل ہے تو کچھ قرآن ہی کے بارے میں, قرآن ہی سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. ویسے تو قرآن کریم میں بہت سارے احکام ہیں, نماز کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے, روزے کا حکم ہے, حج کا حکم, مگر کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جس میں رب نے یہ فرمایا ہو کہ اے ایمان والو میں بھی کرتا ہوں, فرشتے بھی کرتے ہیں اور تم بھی شامل ہو جاؤ. پورے قرآن پاک میں ایک ہی عمل ایسا ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے یا ایھا الذین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا پیاری آیت ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں, اور اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو. اب ذرا غور کریں کہ اللہ فرماتا ہے اللہ بھی درود بھیج رہا ہے, فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں, ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ. اب یہاں ایک اور بات اس قرآنی آیت کے ذریعے سیکھنے کو مل رہی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے درود کی حاجت نہیں ہے. جن پر رب درود بھیج رہا ہو, جس پر رب کے فرشتے درود بھیج رہے ہو, یہ ہمیں تو گولڈن چانس دیا گیا ہے کہ تم بھی درود پڑھ کر اپنی جھولیاں بھر لو, اپنے بھاگ جگا لو. سبحان اللہ. ہاں یہ الگ کیٹیگرائز علماء نے بہت اچھے انداز میں کیا کہ ہمارا درود بھیجنا, فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے اور رب کا درود بھیجنا اور ہے. انسان اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں. ہمارا درود کیا ہے کہ اللہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما, ان پر خوب سلامتی نازل فرما. مگر اللہ کریم تو سلامتی نازل کرنے والا ہے نا, وہ اپنی رحمتیں اپنی طرف سے سلامتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرماتا ہے. تو یہ سب تطبیق سمجھنا بہت ضروری ہے. تو بہرحال اس قرآنی حکم سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے. اور فضائل کی اگر بات کریں, مثال کے طور پہ اس وقت یقیناً ایک بڑی ٹینشن والی فضا ہے, ایک کیفیت ہے. کچھ لوگوں کے ریلیٹیوز عمرے پہ جا رہے ہیں, کچھ جا چکے ہیں, کچھ جانے کی تیاری میں ہیں, کچھ آن دا وے پرابلم میں ہیں, کچھ ہمارے ریلیٹیوز خلیجی ممالک میں ہیں جہاں سے ہمیں یقیناً ایک خبریں آ رہی ہیں. تو ایک عجب فضا ہے. ہمارا وطن بھی اس وقت ایک عجیب کی سچویشن میں ہے. تو ایسے موقع پر سلامتی, حفاظت, رحمت کی ہم سب کو ضرورت ہے. تو ہمیں ایسے موقع پر خوب ذکر الہی کرنا چاہیے اور خوب درود پاک پڑھنا چاہیے. یاد رکھیے اللہ کا ذکر یہ بھی رحمتوں کے نزول کا سبب ہے. اور درود پاک میں تو نبی پاک نے صراحتاً کئی حدیثوں میں بیان فرمایا. ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مشکلوں میں ہو, پریشانیوں میں ہو, اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا. تو whenever you recite درود پاک in abundance, کثرت سے جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارا حصار ہوتا ہے, ہم پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بڑی پیاری حدیثیں ہیں, واقعات بھی ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, آپ کسی جنگل میں تھے, آس پاس درندے ڈاکو بھی اس جنگل میں تھے. آپ پریشان ہوئے کہ میں رات کیسے گزاروں, ایسا نہ ہو کوئی درندہ مجھ پر حملہ کر دے. تو آپ کو یاد آیا کہ درود پاک پڑھنے والے پر ایک درود پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. حدیث میں فرمایا. تو کہا جب میں درود پڑھوں گا تو مجھ پر تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی, تو پھر کس نے میرا کیا بگاڑنا ہے. درود پاک پڑھا اور سو گئے بے فکر ہو کے. صبح اٹھے, لوگوں نے کہا ڈر نہیں لگا. کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک درود پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جب رحمتیں ساتھ ہوں گی تو مجھے کیا ہونا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک تو وظائف پڑھنے چاہیے, درود پاک خوب پڑھنے چاہیے, مگر یقین بھی, بلیف بھی ہونا چاہیے. ہمارا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں, دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, مسئلے حل بھی نہیں ہو رہے ہوتے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ وہ والی بلیف بھی نہیں ہے ہمارے اندر. ہم کہتے ہیں چلو پڑھ لیتے ہیں, پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. علماء فرماتے ہیں جو بندہ یہ سوچ کر دعا مانگے نا کہ مانگ لیتا ہوں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی, اس کی قبول نہیں ہونی. قبول ہونی اسی کی ہے کہ جس کا یقین ہو کہ قادر مطلق سے مانگ رہا ہوں, مالک کل سے مانگ رہا ہوں, وہی تو دینے والا ہے. پھر غیب کے خزانوں سے اس کو عطا کیا جاتا ہے. جو بھی وظائف آپ پڑھیں, دعائیں کریں, اس میں یقین ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت پر جس کا بھروسہ ہوتا ہے نا, تو پھر سبحان اللہ وہ کہتے ہیں نا, ذرا اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا,
اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ہمیں آج وہ یقین ہمارے پاس سے چلا گیا، ورنہ حضرت ابراہیم کا یقین تھا، آگ باغ بن گئی. 313 صحابہ کا یقین تھا کہ اللہ کے نبی ساتھ ہیں اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا، سامنے لشکر بڑا ہے، ہتھیار بڑے ہیں، مگر یقین تھا تو پھر فرشتے مدد کو آئے. رب وہی ہے، یاد رکھیے. ہاں ہم اس قوم کے نہیں ہیں مگر اللہ وہی ہے. وہ رب جو فرشتے نازل کر سکتا ہے بدر کے میدان میں، وہ آج بھی مسلمانوں کی مدد کو فرشتے نازل کر سکتا ہے. جو حضرت ابراہیم کی آگ کو باغ بنا سکتا ہے، وہ خالق کل آج بھی ہماری غموں کی آگ کو باغ بنا سکتا ہے. جو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے دریائے نیل میں راستے نکال سکتا ہے، میرے رب کی قدرت میں کبھی کوئی نہیں ہوئی، وہ آج بھی راستے نکال سکتا ہے. مگر وہ جو یقین تھا، وہ جو اللہ پر بھروسہ تھا، وہی شیک ہو گیا نا. ہمیں آج اسباب پر بھروسہ ہو گیا. آج ہم سمجھتے ہیں جب تک پیسے نہیں ہوں گے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے، تعلق نہیں ہوں گے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، ریسورسز نہیں ہوں گی تو نکل نہیں پائیں گے. نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا سب سے پہلا بھروسہ رب پر ہونا چاہیے. وہ خالق کے اسباب ہے. اگر پیسوں سے ہی مسائل حل ہوتے لوگ کہتے ہیں یار برے وقتوں کے لیے پیسے ہونے چاہیے، بندہ مشکل حالات میں مال ہوگا تو بچ جائیں گے. مجھے بتائے اگر پیسوں سے خوشیاں خریدی جا سکتی ہوتی تو آج کوئی امیر غمگین نہ ہوتا. پیسے خرچ کرتا، غم دور کر لیتا. ایسا نہیں ہے. خوشی دینی رب نے ہے، سکون دینا رب نے ہے. غریب لوگ بعض اوقات بڑے پرسکون ہوتے ہیں اور امیر کی ٹینشن ہی ختم نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ ایکچولی یہ سب ملنا رب سے ہے نا. تو آج پہلے تو ہم بیان کے شروع میں یہ سمجھ لیں، سیکھ لیں کہ ہم نے اپنے مالک پر بھروسہ کس لیول کا کرنا. جو آج پریشان ہے نا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسا